تو پانچواں مسئلہ الخطبۃ فیہا، اس میں خطبہ دینا، فیہا یعنی فی ہذہ الصلاۃ، اس نماز میں۔ کون سی نماز؟ نماز استسقاء، اللہ سے پانی طلب کرنے والی صلاۃ۔ تو ہم لوگ پڑھے تھے کہ کیفیت اور صفت، وقت اور وصف صلاۃ استسقاء کا وہی ہے جو عیدین کا ہے۔ تو 2 رکعت عیدین میں پڑھی جاتی ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی استسقاء میں بھی 2 رکعت پڑھیں گے اور خطبہ دیں گے نماز کے بعد۔ تو الخطبۃ فیہا، صلاۃ استسقاء میں خطبہ دینا۔ یسن ان یخطب الامام فی صلاۃ الاستسقاء بخطبۃ واحدۃ بعد الصلاۃ۔ یسن یعنی مسنون ہے، سنت ہے یہ کہ امام خطبہ دے صلاۃ استسقاء میں، خطبۃ واحدۃ، ایک خطبہ، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد۔ جیسے عیدین میں نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے ویسے خطبہ دے گا، اور یہ مسنون ہے۔ تکون جامعۃً و شاملۃً، خطبہ جامع ہوگا، خطبہ شامل ہوگا، یعنی ہر پہلو کو شامل ہو، نہایت جامع خطبہ ہو، اچھی تیاری کے ساتھ ہو، دلیلوں کی روشنی میں ہو۔ یأمر فیہا بالتوبہ، خطیب اس میں توبہ کا حکم دے گا، وکثرت الصدقہ، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دے گا، والرجوع الی اللہ، اور اللہ کی طرف پلٹنے کا حکم دے گا، وترک المعاصی، اور گناہ چھوڑنے کا حکم دے گا۔ پانی جن اسباب سے رک جاتا ہے، یا قحط جن اسباب کی وجہ سے قحط سالی آتی ہے، ان اسباب کے چھوڑنے کا حکم دے گا خطبے میں خطیب۔ اللہ سے زیادہ توبہ کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، اللہ سے رجوع کرنا، اللہ کے جناب میں جو گناہ اور معصیت ہیں اسے ترک کر دینا، یہ اللہ کی رحمتوں کے اسباب ہیں۔ تو انہی کا حکم دے گا خطبے میں۔ وَيَنبَغِي أَن يُكْثِرَ فِي الْخُطْبَةِ مِنَ الْاِسْتِغْفَارِ، مناسب ہے کہ خطبے میں استغفار کی کثرت ہو، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، وَقِرَاءَةِ الْآيَاتِ الَّتِي تَأْمُرُ بِهِ، وَيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ بِطَلَبِ الْغَيْثِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور ان آیتوں کی قرأت کرے جو استغفار کا حکم دیتی ہیں، یعنی استغفار والی آیتوں کا انتخاب کرے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، وَيُكْثِرْ مِنَ الدُّعَاء، اور خوب دعا مانگے، پانی کے طلب کی، یعنی بارش کے، اللہ سے بارش مانگنے والی دعائیں بکثرت مانگے۔ جیسے یہ کہے اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، مریئا مریعا، عاجلا غیر آجل، نافعا غیر ضار۔ تو یہ دعائیں بکثرت پڑھتا رہے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بارش عطا کر، بارش کے ذریعے سے ہماری مدد فرما۔
یہ دعا کرے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں پانی پلا دے، ہمیں بارش عطا کر دے، گئی سم موگی سا، ایسی بارش جو ہماری مددگار ہو جائے، مری ان مریعا یعنی بہترین ہو اور شادابی لانے والی ہو، عاجلاً غیر عاجل جلدی عطا کر، عاجل اور عاجل، تو عین سے عاجل یہ عجلت والا جلدی والا ہے، اور حمزہ سے جو عاجل ہے یہ تاخیر والا ہے، غیر عاجل تاخیر کے بغیر، عاجلاً جلدی عطا کر دے، نافعاً جو کہ فائدہ مند ہو، غیر ضار نقصان پہنچانے والی نہ ہو۔ بارش اگر زیادہ ہو جائے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے، بارش اگر زیادہ ہو جائے تو تباہ کن ہو جاتی ہے۔ تو بارش برسا لیکن اتنی بھی نہیں کہ نقصان ہو ہمارا، فائدے کی جگہ گھاٹا ہو ہمارا۔ ومعنی مریعا، مریعا کا معنی ہے سہلاً طیبا، جو نہایت سہل ہو، آرام دہ ہو، اچھی ہو، بھلی ہو، مریعاً مخصباً سرسبز و شاداب ہو، شاداب کر دینے والی ہو۔ وقوله اور یہ دعا بھی پڑھے، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلغا الى حين۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس ٹائپ کی جو بھی دعائیں ہیں زیادہ سے زیادہ وہ دعا مانگنی چاہیے۔ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرے، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، حَتَّى كَانَ يُرَى بِيَاضَ إِبْطِهِ، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگتی تھی۔ بغل کی سفیدی دونوں ہاتھ کے بغل میں عموماً جو حصہ دبا رہتا ہے، دھوپ ووپ نہیں پڑتی ہے، وہ بدن کے مقابلے میں ذرا زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگتی تھی۔ بغل کی سفیدی تب دکھائی دے گی جب ہاتھ ایک دم اٹھ جائے، تو ہاتھ پورا بلند کر دیتے تھے، رفع الیدین کرتے اور مکمل ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رفع یدیہ یستسقی فی صلاة الجمعہ، اچھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلك حتی کان یرا بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگتی تھی، ویرفع الناس ایدیہم، اور لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رہتے تھے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما رفع یدیہ یستسقی فی صلاة الجمعہ رفع الناس ایدیہم، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر پانی مانگتے تھے، پانی یا استسقا کرتے، اللہ سے پانی طلب کرتے، صلاۃ جمعہ میں بھی، تو رفع الناس ایدیہم، لوگ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے۔ وَيُكْثِرُ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَى النَّبِي، اور زیادہ سے زیادہ نبی پر درود بھیجے، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْإِجَابَةِ، اس لیے کہ یہ بھی اسباب اجابت میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے ہے کہ نبی پر درود بھی بھیجے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، نبی پر درود بھیجے، استغفار کرے، سچے دل سے اللہ سے دعا مانگے، زیادہ سے زیادہ بارش طلب کرنے والی دعائیں جو ثابت ہیں انہیں پڑھے۔ تو یہ خطیب کے لیے ہو گیا۔
اب اس کے بعد المسألۃ السادسہ السنن التي ينبغي فعلها فيها، چھٹا مسئلہ ہے سنتوں کے بارے میں جن کا کرنا اس میں، اس نماز میں مناسب ہے۔ التي ينبغي فعلها فيها، وہ سنتیں جن کا اس میں کرنا مناسب ہے، اس نماز میں جن سنتوں کو بجا لانا مناسب ہے وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، ان یکثر من الدعاء الماثور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، کہ نبی سے معصور دعائیں بکثرت پڑھے، یعنی نبی فی ذالک یعنی نبی سے اس سلسلے میں جو دعائیں ہیں معصور ہیں، جو دعائیں ثابت ہیں ان کو بکثرت پڑھے۔ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فِي آخِرِ الدُّعَاء، اور قبلے کا استقبال کرے دعا کے آخر میں۔ وَيُحَوِّلَ رِدَاءَهُ، اور اپنی چادر کو پلٹ لے، دعا مانگتے مانگتے کیا کرے گا؟ جیسے خطبہ دیا ہے، سامعین کی طرف چہرہ ہے، دعا مانگنے کی ابتدا کی ہے، دعا مانگے پھر اسی دوران چادر پلٹ دے، اور اس لیے پلٹے یہ سوچ کر، یہ فال لیتے ہوئے کہ اللہ تعالی حالات بھی پلٹ دے گا، یہ جو گرمی کا موسم ہے اسے بھی اللہ بدل دے گا، قبلے کی طرف چہرہ کر لے اور اپنی چادر پلٹ دے۔ اب جو نمازی ہیں جن کے اوپر چادر ہے وہ بھی پلٹ دیں، لیکن جن کے پاس چادر نہیں ہے، قمیص میں آئے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ تو قمیص الٹ کے نہیں، نکال کے پلٹیں گے نہیں، بلکہ چادر پلٹنا سنت ہے۔ اگر قمیص ہے تو قمیص پہنے رہیں گے، اندر والا کپڑا نہیں پلٹیں گے، یہ جو اوپر سے باہر کپڑا رہتا ہے وہ پلٹیں گے۔ اچھا، وَيَرْفَعُ النَّاسَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہاں، اس کے بعد وَيُحَوِّلْ رِدَاءَهُ فَيَجْعَلُ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ وَالشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، تو بائیں حصے کو داہنے پر، داہنے کو بائیں کی طرف کر لے گا اور بائیں کو داہنے جانب کر لے گا۔ وَكَذَلِكَ مَا شَابَهَهُ الرِّدَاء، اور یہی حالت ہے اس کی بھی جو ردا کے مشابہ ہے، کَالْعَبَاءَةِ وَنَحْوِهَا، جیسے عبا ہے عورتوں کا، جو بھی نقاب ہے عبا ہے، تو اس کو بھی پلٹ دے گا۔ اور جیسے سعودی لوگ جو ہے ایک جبے کے اوپر بھی ایک لباس پہنتے ہیں آبا ٹائپ کا، تو وہ پلٹیں گے، جبہ اتار کے اس کو نہیں پلٹیں گے۔ فقد ثبت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حول الى الناس، ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف اپنی پیٹھ کر لی، واستقبل القبلة يدعو، اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگنے لگے۔ ثم حول رداءه، اور پھر اپنی چادر کو آپ نے پلٹ لیا۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ الحکمت من تحویل الرداء التفاؤل بتحویل الحال اما ہی علیہ، کہ چادر پلٹنے کی حکمت یہ ہے کہ تفاؤل لیا جائے، نیک فعل لیا جائے حالات بدلنے سے، یعنی موجودہ جو حالات ہیں ان کی تبدیلی کا فعل خیر لیا جائے، یہ سوچا جائے کہ جیسے میری چادر پلٹ گئی ہے انشاءاللہ اللہ حالات بھی پلٹ دے گا۔ دوسری سنت یہ ہے یسن ان یخرج الى صلاة الاستسقاء جمیع المسلمین حتی النساء والصبیان،
مسنون ہے صلاۃ استسقاء کے لیے نکلنا سارے مسلمانوں کا، حتی النساء، یہاں تک کہ مستورات بھی نکلیں گی، خواتین بھی جائیں، بچے بھی جائیں، تو مائیں اور بہنیں بھی جائیں گی، خواتین بھی جائیں گی، چھوٹے بچے بھی جائیں گے۔ یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے، مسنون ہے۔ اب عورتیں بھی جائیں گی، اگر چادر پلٹنے یا آبا پلٹنے کا مسئلہ ہے تو پلٹیں گی یہ بھی چادر، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ بے پردگی نہ ہو، بدن کے اعضاء ظاہر نہ ہوں، اور اجنبی مردوں سے دوری ہو، پھر وہاں جو ہے وہ اپنا عبا یا اپنا نقاب اتار کے پلٹ سکتی ہیں، یہ سنت ہے۔ اچھا، تیسری سنت یہ ہے یسن الخروج الیہا بخضوع وخشوع وتذلل، استسقاء کی جگہ پہ نکلنا مسنون ہے خضوع، خشوع اور خاکساری کے ساتھ، بن سنور کے نہیں جائیں گے، خوشبو لگا کے مہکتے ہوئے نہیں جائیں گے، سوٹ بوٹ پہن کے نہیں جائیں گے، گردن اٹھا کے اور سینہ تان کے نہیں جائیں گے، بلکہ بھکاریوں کی طرح، مانگنے والے کی طرح، سائل اور سوالی کی طرح جائیں گے، نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ جو کپڑا پہنے ہیں اسی کپڑے میں جائیں گے، البتہ ایک ہی صاف ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ فقد خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے استسقاء کے لیے متذللا متواضعا، تواضع اور خاکساری اختیار کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور آہوزاری کرتے ہوئے۔ چوتھی سنت ہے یسن عند نزول المطر ان یقف فی اوله لیصیبہ منہ، مسنون ہے بارش کے نازل ہونے کے وقت یہ کہ امام ٹھہرا رہے، فی اولی، شروع میں، بارش کے شروع میں، لیصیبہ منہ، تاکہ اس کو بارش لاحق ہو جائے، بارش میں رکا رہے، بارش سے بھاگے نہیں، اور کہے اللہم سیبا نافعا، اے مولا کریم بارش دے، نفع بخش بارش۔ والصیب المنہمر المتدفق، صیب کہتے ہیں جو لگاتار ہو، ہاں، اچھل اچھل کے لگاتار جو بارش ہو وہ صیب ہے۔ وَيَقُول، اور کہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، کہ ہمیں بارش ملی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ پانچویں سنت ہے استسقاء کی وَإِذَا كَثُرَ الْمَطَرُ، اور جب بارش خوب زیادہ ہو، وَخِيفَ مِنَ الضَّرَرِ، اور نقصان کا ڈر لگنے لگے، یسن ان یقول، تو مسنون ہے کہ آدمی کہے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الضراب والآکام وبطون الاودیة ومنابت الشجر۔ جب بہت بارش ہونے لگے تو یہ کہنا مسنون ہے کہ اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ہم پہ اب نہ برسا، مولائے کریم چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پہ برسا، چوٹیوں پہ برسا، وادیوں کے بطن میں برسا، اور درختوں کی جڑوں پہ برسا، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یہ زیراب کیا ہے؟ زیراب کہتے ہیں جبال صغار، چھوٹے چھوٹے جو پہاڑ ہیں انہیں زیراب کہتے ہیں۔ آکام کیا ہے؟ یہ اکمتن کی جمع ہے، آکام، معنی ہے التل یعنی چوٹی۔ وَهُوَ مَجْتَمَعَ مِنَ الْحِجَارَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ،
اور یہ وہ ہے جہاں پتھر جمع ہو جائیں ایک ہی جگہ میں، جہاں پتھر بہت سے جمع ہو جائیں وہ ٹیلا، اس کو آکام کہتے ہیں۔ تو یہ 5 سنتیں ہو گئیں استسقاء کی۔ اب انشاءاللہ الباب الرابع عشر، 14واں باب ہم پڑھیں گے کسوف کے بارے میں، صلاۃ کسوف، اور انشاءاللہ یہ اگلی گھنٹی میں۔ ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس میں اگر کوئی اشکال ہو آپ لوگوں کو تو سوال کرو، نہ سمجھ میں آیا ہو کچھ تو۔